لتبعثن كما تستيقظون ثم لتجزون بالإحسان وإحسانا والله لتموتن كما تنامون، خدا کی قسم تم مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن كما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے. ثم لتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ ملے گا بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ. وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، یہ اللہ پر بہت آسان. 7 آیتیں پوری ہو گئی. 4 ذات و صفات، 2 رسالت، 1 آخرت. اب سنیے فآمنوا باللہ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن. اب یہاں ایک آیت میں اللہ اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے. اللہ باخبر ہے تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی ریسرچ وہ کیسے دیا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے. لیکن اب 2 آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں، جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز جیتا وہ جیت گیا، جو اس روز ہارا وہ ہار گیا. یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے. اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے. اس کی تفصیل کچھ آگے آ گیا ابھی کیا کیا عمل کرنے ہیں. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ اور زوردار دعوت ایمان. فآمنوا باللہ ورسولہ. اب جو 8 آیات ہیں 5 میں اب ثمرات ایمانی. پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کے اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت نہیں لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے. خیر آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو. یہد قلبہ، تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد علاقے تیور، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائے. اے اللہ جو تیری طرف سے خیر بے ید کا خیر. یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم. علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا چرک دہا کے مقام رضا رشود مرا، بہو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا. آدمی کو تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام رکھ کیا، لگے رہو اسی پہ تابو. بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا.
اس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس سے بدلا گیا وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کے خلاف شکایت نہیں. بنو کثیر نے پیچا کہ ہست دودھ مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. کس چیز نے نکال لیا؟ کہ عقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود. یہ بتایا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نظام جس کا تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں. یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے. یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن. تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا. دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں. یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا. باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا کہ یہ حکم ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا. لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا بیع کو، حرام کیا ربا. یہ ہوا یوں سے جو شیخ یاد آ گیا ہے، یہ مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکمل رضا بازی میں. رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے. اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، یہ وانٹو کی شیء آرزو. رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا ہوا؟ وہی ہوا یوں. اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 1. رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 2. قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 3. پھر کوئی دلیل نہیں. نو آرگومنٹس. آئیدر اوبے اور گو اوے. تیسرا راستہ کوئی نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا.